وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ ہفتے ہم نے اعراب کا سبق پڑھا تھا اور آج اسی سبق کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو میں نے اعراب کی تعریف یہ بتلائی تھی کہ عربی زبان میں ایک لفظ کئی شکلیں بدلتا ہے، اور کسی لفظ کے آخر میں ہونے والی ایسی تبدیلی جس سے اس لفظ کا معنی تبدیل نہ ہو، اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اعراب کی دو اقسام ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت سے مراد کسی لفظ کے آخر میں رفع، نصب، جر یعنی زبر، زیر، پیش کا ایک دوسرے سے تبدیل ہونا۔ اعراب بالحرف کسی لفظ کے آخر میں آنے والا الف، نون، واو نون کا یا نون سے تبدیل ہونا اعراب بالحرف کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ تمام اسماء کو دو گروپس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ پہلے گروپ کو نام دیتے ہیں ہم بے نون گروپ کا، اور دوسرے گروپ کو نام دیتے ہیں ہم نون گروپ کا۔ اعراب بالحرکت یعنی زبر، زیر، پیش کی تبدیلی بے نون گروپ کے ساتھ خاص ہے۔ جن اسماء کے آخر میں نون نہیں ہوگا وہ کیا کہلائیں گے؟ بے نون گروپ سے، اور ان کے آخر میں زبر، زیر اور پیش کی تبدیلی ہوگی۔ مثلا کتابن، کتابن میں تبدیل ہو جائے گا، اور کتابن، کتابن میں تبدیل ہوگا۔ اس کو اعراب بالحرکت کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ حالت رفع میں ہے، اللہ حالت نصب میں، اور اللہی حالت جر میں ہے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ اعراب بالحرکت کہا جائے گا۔ اعراب بالحرف کیا ہوگا؟ میں نے بتلایا تھا کہ بہت سارے مسلمانوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ مسلمون، قرآن کریم میں مسلمین بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مسلمون اور مسلمین، مسلمون مسلمین کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسلمین اصلی حالت میں ہے جس کو ہم نے نام دیا تھا حالت رفع کا، اور مسلمین حالت نصب میں بھی ہے اور حالت جر میں بھی، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ حالت نصب و جر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ سیم ہوا کرتے ہیں۔ پھر آپ کو بتلایا تھا کہ کسی بھی اسم کی اصلی حالت کو عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حالت رفع۔ تبدیل شدہ حالت نمبر 1 کو کہا جاتا ہے حالت نصب، اور تبدیل شدہ حالت نمبر 2 کو کیا کہا جاتا ہے؟ حالت جر۔ اعراب بالحرکت کی صورت میں حالت رفع، نصب، جر کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے، زبر، زیر، پیش کے ذریعے پہچان لیا جاتا ہے۔ اعراب بالحرف میں حالت رفع، نصب اور جر کا تعین کرنے کے لیے جو تقسیم ہوئی تھی نون گروپ اور بے نون گروپ کی، آپ کو بتلایا تھا کہ نون سے پہلے والا حرف اگر جدا ہے تو یہ حالت رفع اصلی حالت کہلائے گی، اور اگر پہلے والا حرف آپس میں مل چکا ہے، نون اور یا آپس میں مل چکے ہیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ حالت نصب بھی کہا جائے گا اور حالت جر بھی کہا جائے گا۔ اور یہ بھی بات یاد بتلا دی تھی کہ الف نون اور واو نون یا نون میں تبدیل ہوتا ہے۔ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ الف اور واو کی ہوتی ہے، اور تبدیلی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ صرف یا کے ساتھ ہی۔ الف بھی یا میں تبدیل ہوتا ہے، اور واو بھی کیا ہوتا ہے؟ یا سے تبدیل ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم گزشتہ کلاس کے اندر آپ حضرات کو بتلا چکے تھے، پڑھا چکے تھے، اور گزارش کی تھی کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی مشکل ہے، نوٹ کر لیجئے، لکھ کر لے آئیے، سوال زبانی کیجئے، تحریری طور پہ کر لیجئے، تاکہ اس بات کو کلیئر کر کے ہم اپنی بات کو لے کر آگے چل سکیں، اور آپ کو مشق کے ذریعے سمجھا سکیں کس طریقے سے کون سی حالت رفع ہے، کون سی حالت نصب ہے، اور کون سی حالت جر ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے گزشتہ کلاس میں بتلایا تھا کہ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بات تو جو ترجمہ، جو معنی اعراب کے جو تعریف آپ کے سامنے موجود ہے، وہ تو یہ ہے کہ لفظ کے معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس سے جملے میں اس لفظ کا مقام تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ مثلا
اگر میں آپ کو مثال دوں کہ عربی زبان میں کوئی بھی فاعل ہو وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو اگر زبر کو آپ نے پیش سے تبدیل کر دیا، پیش کو زبر سے تبدیل کر دیا، تو وہ لفظ تبدیل ہو جائے گا، وہ فاعل کے بجائے مفعول بن جائے گا، مفعول کے بجائے کیا بن جائے گا؟ فاعل بن جائے گا، یا اس کی نسبت کسی اور جانب ہو رہی ہوگی، تو جملے میں اس لفظ کا مقام تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اعراب کا سبق بہت ضروری ہے۔ شاید میں نے آپ کے سامنے مثال دی بھی تھی، قرآن کریم کی ایک مثال ہے جس سے ہمیں اعراب کے سبق کی اہمیت معلوم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میں نے باقی اعراب نہیں لگایا، لیکن جن جگہ پر ضروری تھا میں نے لگایا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے آخر میں ہم نے کیا لگایا؟ زبر لگایا ہے، اور العلماء کے آخر میں ہم نے کیا لگایا ہے؟ اس لفظ کا ترجمہ یہ ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے یقیناً اللہ سے ڈرنے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو اہل علم ہیں، علماء ہیں۔ یخشا معنی ڈرنا ہوتا ہے، اور اللہ مفعول ہے، اور العلماء کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ جس سے ڈرا جا رہا ہے وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ڈرنے والے کون؟ العلماء، اور ڈرنے والی جس سے ڈرا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ کیسے پتہ چلا؟ اس پیش سے کہ ہمارے ہاں علامت ہے کہ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اس سے ہم تعین کرتے ہیں کہ ڈرنے والے علماء ہیں، اور جس ذات سے ڈرا جا رہا ہے وہ ذات کیا ہے؟ اللہ کی ہے۔ خدا نخواستہ انجانے میں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر انجان بھی ہو اور جاننے کی کوشش بھی نہ کرے، یا جان کر اس کو الٹا پڑھ لیا جائے، یہاں پر پیش پڑھ لیا جائے اور یہاں پر زبر پڑھ لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس آیت کا ترجمہ الٹ ہو جائے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ اللہ ڈرنے والا ہو جائے گا، اور جن سے ڈرا جائے گا وہ کیا ہو جائیں گے؟ علماء ہو جائے گا۔ یعنی اللہ جن سے ڈرتا ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ علماء ہو۔ تو معنی کیا ہو جائے گا؟ بالکل الٹ ہو جائے گا، کفریہ جملہ بن جائے گا۔ تو اتنا بڑا فرق واقع ہوتا ہے صرف کس سے؟ اعراب کے تبدیل ہو جانے سے، کیونکہ اب یہ جب تبدیل ہو جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ فاعل بن جائے گا، اور اللہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا۔ اور جب فاعل اور مفعول ایک جگہ بن جائے گا تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ جملہ کیا ہوگا؟ کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ لہذا اعراب کا سبق سمجھنا اور سمجھ کر اس کو قرآن کریم میں اپلائی کرنا، اور اس کے مطابق قرآن کریم کا ترجمہ کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ تفصیلات ہم پوری پڑھ چکے تھے، اب ہم جاتے ہیں مشق میں، اور آپ حضرات سے ہی حل کروائیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلیں گے، بالکل مشق میں چلیں گے، آپ حضرات سے ہی حل کریں گے تاکہ آپ حضرات خود بتلا سکیں کہ یہ کون سی حالت ہے، اور تبدیل شدہ حالت نمبر 1 کو کیا کہا جاتا ہے۔ ایک ایک لفظ لے کر آئیں گے جی، اور آپ حضرات کو بتلانا ہوگا کہ یہ اسم کون سی حالت میں۔ سب سے پہلے لفظ ہے نبی۔ خواتین شرکاء میں کوئی بتلائے گا کہ نبی کون سی حالت ہے؟ اعراب بالحرکت ہوگا، اس کا تعلق اعراب بالحرکت سے ہوگا یا اعراب بالحرف سے ہوگا؟ نبی اعراب بالحرف ہوگا یا اعراب بالحرکت ہوگا؟ خواتین شرکاء کیا فرماتی ہیں جی؟ اعراب بالحرکت ہوگا۔ کیوں؟ اس کے آخر میں نون نہیں ہے، بے نون گروپ سے تعلق رکھتا ہے، لہذا کیا ہوگا؟ اعراب بالحرکت ہوگا۔ اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع، حالت نصب یا حالت جر؟ حالت رفع میں، اپنی اصل حالت میں ہے۔ اس کی حالت نصب اور جر پڑھیے ذرا۔ اگر اس کو حالت نصب میں لے جائیں گے تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ نبیجن۔ حالت جر میں کیا پڑھیں گے؟ نبیجن۔ اس طریقے سے اس مشق کو ہم سب نے حل کرنا ہے تاکہ جو ہے نا ہمیں پتہ چل سکے کہ کون سی حالت ہے، اس کی 2 حالتیں دوسری مزید کون سی پڑھی جائیں گی تاکہ ہم آگے لے کر چل سکیں بات۔ رسولاً مرد شرکاء بتائیں گے کون سا یہاں پر تبدیلی ہوگی؟ حرکت کی تبدیلی ہوگی یا حرف کی؟ حرکت کی تبدیلی ہوگی۔ کیوں؟ اعراب بالحرکت اس کیوں ہے؟ بے نون گروپ ہے، لہذا کیا ہے؟ اعراب بالحرکت ہوگا۔ اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ حالت
نصب میں ہے، اور اس کی حالت رفع اور حالت جر کوئی بتلائے گا؟ یہ رسول اور رسول، اس کی کیا ہے؟ حالت نصب بھی رفع ہے اور حالت جر ہے۔ یہاں پر یہ جو الف ہے زبر، دیکھیں نبیون میں جب اس کو نبیین بناتے ہیں تو ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ حالت جو ہے نا الف لکھتے ہیں، تو یہ عربی زبان کی جو ہے نا املا کا طریقہ ہے، ڈکٹیشن کا طریقہ ہے۔ اردو زبان میں بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے، مثلاً کو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ الف سے لکھتے ہیں، تو اس طریقے سے عربی زبان کے اندر محمدن تو ہمارے صاحب خود ہی لے کر آ گئے ہیں جی، محمدن بھی اعراب الحرکت سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ کیا ہے؟ حالت جر میں اعراب الحرکت سے کیا ہے؟ بے نون گروپ ہونے کی وجہ سے، اور اس وقت کیا ہے؟ حالت جر میں ہے۔ اس کی حالت رفع اور حالت نصب کون بتلائے گا جی؟ محمدن اور محمدن۔ یہ آپ سب حضرات نے بولنا ہے، خواتین شرکاء نے بھی بولنا ہے، زبان سے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ بلوانے کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ آپ کی زبان پہ یہ الفاظ آ جائیں۔ آیتن خواتین شرکاء بتائیں گی جی اعراب بالحرکت یا بالحرف؟ بالحرکت بہت آسان ہے، نون گروپ نہیں ہے تو بالحرکت۔ اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ نصب میں۔ حالت رفع اور جر کیا ہوگی؟ آیتن اور آیتن۔ جزاکم اللہ جی، آگے اس طرح بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا سمجھ میں آئے گی بات۔ آگے چلیں جی، اس کو ذرا دیکھ کر بتانا ہے۔ الولدان خواتین شرکاء ہی بتائیں گی کہ اعراب بالحرکت یا بالحرف؟ بالحرف۔ کیوں؟ نون گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ اب یہ بتلائیے کہ اس وقت یہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے، حالت جر میں ہے؟ حالت رفع میں ہے۔ کیوں؟ اس کے آنی ہے، اس وجہ سے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ نون کے نیچے تو زیر آ رہا ہے، یہ حالت جر میں ہے محمدن کی طرح، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں، آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ نون گروپ سے تعلق رکھنے والا اسم ہے، لہٰذا اس یا تثنیہ ہے جو بھی آپ، اور تثنیہ کے آخر میں زبر زیر دیکھ کر حرکت یا حرف کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہاں پر ہمارا قانون کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جایا کرتا ہے، اور اس وقت یہ حالت رفع میں ہے۔ اس کی حالت جر اور نصب بتلائیں گی خواتین؟ اس کو حالت نصب میں لے جانا ہے تو الف کس سے تبدیل کریں گے؟ ہمیشہ تبدیلی میں نے بتایا یا سے ہوگی، تو یا میں تبدیل کیجئے، کیا ہو جائے گا؟ یہ الولدین ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اور اس کی حالت جر بھی کیا کہلائے گی؟ ولدین کہلائے گی۔ دونوں اس لیے سیم کہلائیں گی کہ عربی زبان میں نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسماء کی حالت نصب و جر کیا ہوتی ہے؟ سیم ہوتی ہے۔ جی آگے چلیں گے۔ اب مرد شرکاء بتائیں گے جی اس مثال کو، کون سا کلمتن، کون سی حرکت جی؟ اعراب بالحرف یا اعراب بالحرکت؟ اعراب بالحرکت۔ اس وقت کون سی حالت میں ہے جی؟ حالت نصب میں۔ حالت رفع اور حالت جر؟ کلمتن اور کلماتن۔ جی جزاک اللہ جی، تمام شرکاء بولیں گے تاکہ جو ہے نا زبان پہ آگے چلیں گے جی۔ اگلا اسم ہے جی شجراتن۔ اعرابی قسم کیا ہوگی؟ حرکت یا رفع؟ حرف حرکت۔ کیوں؟ بے نون گروپ سے تعلق۔ اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ حالت جر میں ہے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، یہ بہت آسان ہے لہٰذا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں جی۔ المؤمن، ذرا غور کر کے بتلائیے گا جی، جو حضرت کو معلوم ہے وہ خاموش ہیں، جن کو نہیں معلوم کہ یہ کون سے گروپ سے تعلق رکھے گا۔ اس کے آخر میں تبدیلی حرکت کی ہوگی یا رفع کی ہوگی؟ حرف کی ہوگی۔ المؤمنوں کے آخر میں تبدیلی حرکت کی ہوگی یا حرف کی ہوگی؟ خواتین شرکاء اس میں ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ حرکت کی ہوگی۔ آپ کہہ تو صحیح رہے لیکن اس کے آخر میں نون جو ہے وہ اس کا کیا کریں؟ یہ نون وہ نون نہیں ہے جس کو ہم کرتے ہیں، وہ نون ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے پاس سے ایڈ کرتے ہیں تثنیہ اور جمع بنانے کے لیے، اور یہ نون اس لفظ کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ جس طرح المؤمن ہے، الشیطان ہے، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں قرآن کریم میں جس میں نون اس لفظ کا روٹ ورڈ ہے، تو اب وہاں پر نون اور بے نون کا تعین نہیں ہوگا۔ تعین وہاں ہوگا جہاں پر ہم الف نون اور واو نون کو واحد سے تثنیہ یا جمع مذکر سالم بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لگاتے ہیں۔ اس نون کو کیا کیا جائے گا؟ دیکھ کر حالت رفع اور نصب۔ یہ اس وقت حال اعراب بال کیا ہوگا؟ حرکت ہی ہوگا، اور اس وقت کون سی حالت میں؟ حالت رفع میں ہے، اور حالت نصب و جر کی کیا ہو جائے گی؟ مؤمنی اور مؤمنہ ہو جائے گی۔ جزاک اللہ جی آگے چلیں گے۔
الامرأتین، تبدیلی کس کی ہوگی جی؟ اعراب بالحرکت یا اعراب بالحرف؟ اعراب بالحرف. کیوں جی؟ نون گروپ سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ نصب و جر میں. اس کی حالت رفع بنانا بہت آسان ہے، میں نے بتلا دیا. اگر آپ دو باتیں یاد رکھیں کہ اگر حالت رفع ہوگا تو الف اور واو دونوں کس میں تبدیل ہوں گے؟ یا میں. اور اگر حالت نصب و جر میں ہوگا تو تثنیہ میں یا الف سے تبدیل ہوگا اور واو کس سے تبدیل، یا جمع میں کیا ہوگی؟ یا واو سے تبدیل ہوگی. یہاں پر اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ حالت رفع میں لے جانا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اس یا کو کس سے تبدیل کر لیں؟ الف سے. تو کیا ہو جائے گا؟ الامرأتان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ الامرأتان ہو جائے گا. یا کو کس سے تبدیل کریں گے؟ الف سے، کیونکہ تثنیہ کی علامت ہم نے کیا بتلایا تھا؟ اگر میں یہاں پر تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں، آپ کو سمجھا دوں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. میں نے بتلایا تھا کہ واحد جو ایک کے لیے بولا جاتا ہے، تثنیہ دو کے لیے بولا جاتا ہے. تثنیہ بنانے کا طریقہ بتلایا تھا کہ کسی اسم کو بھی لیجئے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کے آخر میں کیا کر دیجئے؟ آنے کا اضافہ کر دیجئے. آج یہ بات یاد کر لیں کہ آنے اور اینے دونوں جس اسم کے آخر میں آ جائیں وہ کیا کہلائیں گے؟ تثنیہ. پھر ہم نے بتایا تھا کہ جمع مذکر سالم میں واحد سے جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ واو نون کا اضافہ کرتے ہیں. تو آج یہ بات بھی یاد کر لیں کہ واو نون ہو یا وو نہ ہو یا ای نہ ہو، یہ دونوں کیا ہیں؟ جمع کی علامت ہے. اور جس لفظ کے آخر میں آ جائیں گے وہ کیا کہلائے گا؟ جمع. وو نہ حالت رفع میں ہوگا یعنی فاعلی حالت میں، اور ای نہ اور ای نے حالت نصب و جر مفعولی اور اضافی حالت میں ہوں گے. میں نے گزشتہ کلاس میں تفصیل کے ساتھ آپ کو انگریزی زبان کے کچھ مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ انگریزی زبان میں ضمائر چینج ہوتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں حرف ہی کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے. باقی زبانوں میں ایسا نہیں ہوتا. جی آگے چلیں گے جی. المشرکہ، یہ تو بہت آسان ہے. کون سی تبدیلی ہوگی جی؟ اعراب بالحرکت. کیوں؟ بے نون گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ حالت نصب میں ہے. شرکاء سے گزارش یہ ہوگی، خواتین شرکاء سے بھی اور مرد شرکاء سے بھی، کہ وہ بولیں، ورنہ پھر ہم جو ہے انفرادی طور پہ ایک ایک سے پوچھیں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا زیادہ. اس لیے جو ہے اگر آپ نہیں بولیں گے پھر میں پوچھوں گا کہ آپ بتائیے، اور جس کو اشارہ کیا جائے گا پھر وہ بتائے گا تو زیادہ مشکل ہو جائے گی. لہٰذا اگر آپ نہیں بولیں گے تو میرے بولنے سے آپ کوئی زبان پر وہ الفاظ نہیں آئیں گے. آپ اپنی زبان سے ادا کریں گے تو آپ کی زبان پر وہ الفاظ آئیں گے بھی، اور آپ کی زبان سے ادا ہوں گے تو آپ کو یاد بھی رہیں گے انشاءاللہ. جی المشرکہ حالت کیا ہے؟ نصب ہے. یہ سب کے سب الفاظ میں نے پہلی کلاس میں بتلایا تھا کہ تمام کے تمام الفاظ کیا ہیں؟ قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں. لہٰذا ہر لفظ کو زبان سے ادا کرتے وقت یہ دل میں بات ضرور رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پہ کیا ہے؟ 10 نیکیاں. الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم کیا ہے؟ تیسرا حرف. تو ہر حرف جب آپ کی زبان سے ادا ہوگا تو 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق درج ہو رہی ہیں. لہٰذا گھبرائیے نہیں، ہمارے کم از کم نیکیوں میں تو اضافہ ہوگا نا انشاءاللہ. جو جن کے ہاں بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے، لہٰذا ہم بار بار بولتے ہیں. ہمارے سب نیکیوں کے حریص ہیں کہ نیکیوں میں کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے. جزاک اللہ. جا کے چلیں گے. اگلا لفظ ہے جی ہمارے پاس ہے العاقبۃ. کون سی تبدیلی ہوگی جی؟ اعراب بالحرکت یا بالحرف؟ بالحرکت. اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ رفع. العاقبۃ کی حالت نصب اور جر بولیے جی. العاقبۃ، العاقبتی. جی آگے چلیں گے جی. الکافری. خواتین شرکاء بتائیں گی اعراب بالحرکت یا بالحرف؟ حرکت. اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ حالت جر میں. جی جزاک اللہ. آگے چلیں گے جی. التوراۃ. اعراب بالحرف یا اعراب بالحرکت؟ اعراب بالحرکت. اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ حالت نصب میں. چلیں گے جی آگے چلیں گے. تاکہ ہم صرف اعراب بالحرف پر تھوڑی توجہ دیں گے جی. اس کے بعد جو ہمارے پاس اسم آ رہا ہے الصادقون. خواتین شرکاء بتائیں گی کون سا؟ اعراب بالحرکت یا اعراب بالحرف؟ اعراب بالحرف. کیوں حرف؟ نون آ گیا. اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ رفع نصب جر. نصب. مرد شرکاء کہہ رہے ہیں نصب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خواتین کیا کہتی ہیں؟
مرد شرکا کہہ رہے ہیں کہ نون کے اوپر زبر آ رہا ہے لہٰذا یہ حالت نصب میں ہے. خواتین شرکا کیا کہتی ہیں؟ رفع میں ہے. کیوں؟ یہاں یہ نون کی وجہ سے حالت نصب میں، نون کے اوپر زبر کی وجہ سے حالت نصب میں نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ نون آ گیا. اب زبر زیر پیش کو سائڈ پر رکھ دیں گے. اب دیکھیں گے کہ نون پہلے والے حرف سے کیا ہے، جڑا ہوا ہے یا الگ ہے. یہاں پر کیا ہے؟ الگ ہے. تو کون سی حالت ہوگی؟ رفع. اور حالت نصب و جر کیا ہو جائے گی؟ الصادقین. جی. الجنت، اعراب الحرف یا اعراب الحرکت؟ اعراب الحرکت. اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ حالت جر میں ہے. حالت رفع کیا ہوگا؟ الجنت. حالت نصب کیا ہوگا؟ جی آگے چلیں گے. الکاذبین، اعراب الحرف یا اعراب الحرکت؟ اعراب الحرف. کیوں؟ نون گروپ سے تعلق رکھتا ہے. اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ نصب و جر میں. اس کی حالت، اس کو حالت نصب میں، رفع میں تبدیل کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ یا کو کس سے تبدیل کر دیں گے؟ واو سے. تو کیا ہو جائے گا؟ الکاذبون ہو جائے گا. الکاذبون. دیکھیں اس وقت ہم با کے نیچے زیر پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ یا ہے. اور جب ہم اس کو واو سے تبدیل کریں گے تو اس با کے اوپر ہم کیا پڑھیں گے؟ پیش پڑھیں گے، کیونکہ واو اور پیش میں کوارڈینیشن ہے، یا اور زیر میں کوارڈینیشن ہے، الف اور زبر میں کیا ہوتی ہے؟ کوارڈینیشن، مطابقت ہوتی ہے. لہٰذا یہ اردو زبان میں بھی ہوتا ہے، لیکن اردو زبان میں چونکہ اعراب نہیں ہوتے، عربی زبان میں اعراب ہوتے ہیں، اس لیے ایسا کہا جاتا ہے. جی آگے چلیں گے. جی. مبشرین، بتائیے کون سی حالت میں ہے؟ حالت نصب و جر. اس کی حالت رفع بتائیے. جی مبشرون، جزاک اللہ. اس کی حالت رفع کیا ہو جائے گی؟ مبشرون. یہ حالت نصب میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ نون کے اوپر زبر زیر پیش سے نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسماء کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کا تعین نہیں کیا جاتا. آگے چلیں گے. منذرین، اعراب الحرف یا اعراب الحرکت؟ اعراب الحرف. اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ حالت نصب و جر میں. بتائیے اس کی حالت رفع کیا ہوگی؟ منذرون ہوگی. جی آگے چلیں. شہاداتن، شہاداتن کون سی تبدیلی ہوگی؟ جی حرکت کی یا حرف کی؟ حرکت کی. اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں. اس کی حالت نصب و جر کیا ہوگی؟ شہاداتن. حالت نصب بھی ہے اور شہاداتن ہی حالت جر بھی ہے. میں نے بتایا تھا کہ الف اور تا میں حالت نصب اور جر دونوں میں کیا آتا ہے؟ زیر آتی ہے. جی. الثمرات، حرف یا حرکت؟ الثمرات کے آخر میں تبدیلی کس کی ہے؟ حرف کی یا حرکت کی؟ حرکت کی. کیوں حرکت کی؟ بے نون گروپ. اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ حالت نصب و جر میں ہے. اس لیے جو ہے نا کیا کہلائے گا؟ حالت کیا کہلائے گی؟ حالت جو ہے نا نصب و جر کہلائے گی. اور اس کی حالت رفع کیا ہوگی؟ الثمرات ہوگی. کیا ہوگی جی؟ حالت نصب الثمرات. جی آگے چلیں گے. جی. صابرات، خواتین شرکا بتائیں گی. جی صابرات کیا ہے؟ اعراب الحرکت. بتائیے اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ جی حالت نصب و جر میں ہے. اس کی حالت رفع بتلائیے. صابراتن ہوگا. صابراتن ہوگا. چلیں جی آگے چلیں. تمام شرکا جو ہے نا جی نوٹ کریں گے. میں ایک آیت بتاؤں گا، سورہ احزاب، سورت نمبر 34، آیت نمبر ہے 35 کے اندر بہت سارے اعراب بالحرف کی مثالیں بیان کی گئی ہیں. آپ نے اس لفظ کو لینا ہے، تعین کرنا ہے کہ اس آیت میں وہ کس حال میں ہے، رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے، اور اس کی حالتیں، دوسری دو حالتیں کون کون سی ہوگی. ایک چارٹ کی صورت میں یہ کام آپ نے گھر سے کر کے لینا ہے. اس کو آگے لے جائیں گے. یہ سپارہ تو مجھے یاد نہیں. یہ صورت نمبر آپ لکھ لیں 34 ہے، 22واں سپارہ ہے.
22ویں سپارے کا بالکل آغاز میں یہ آئے تھے، بالکل میرے خیال ہے اسی صفحے پر پہلے سے 22ویں پارے کا آغاز۔ اب یہ ایک اور آپ کے لیے جو ہے نا گھر سے کرنے کا کام ہے۔ دیکھیں ہم نے 4 اسباق پڑھ لیے۔ نمبر 1 اسم کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے مذکر مؤنث ہونے کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے عدد کے بارے میں پڑھا کہ واحد تثنیہ جمع، پھر اس کے کامن ناؤن و پراپر ناؤن ہونے کے بارے میں پڑھا، اور اب ہم نے سبق ختم کیا آج وہ ہے کس کا؟ اعراب کا۔ اب ان 4 سبقوں کا آپ نے 4 اسباق کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک جائزہ لینا ہے کہ آپ کو کہاں بات سمجھ آئی اور کہاں بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، ایک چارٹ بنائیں گے، اس کو آگے چلیں گے، ایک چارٹ بنائیں گے اپنے کاپی پہ اس طریقے سے۔ دیکھیں پہلے میں لکھیں گے اسم، دوسرے میں لکھیں گے جنس، تیسرے میں عدد، چوتھے میں وسعت، اور آخر میں کیا لکھیں گے؟ اعرابی حالت۔ یہ چارٹ بن جائے گا۔ اب آپ کے پاس جو آپ کے اس میں کتاب میں جو اسما دیے گئے، مثلا سب سے پہلے آیا ہے آپ کے پاس المسلمین۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا تعین کرنا ہے کہ المسلمین جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو اسم یہ بات تو متعین ہے کیونکہ الف لام آ گیا، لیکن اب تعین کرنا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو آپ حضرات بتلا سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اگر آپ حضرات کا سبق یاد ہو تو یہ مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بتلایا تھا کہ واحد مؤنث کی علامت کیا ہے؟ تا، اور جمع کی علامت کیا ہے؟ الف اور تا۔ اس کے آخر میں نہ گول تا ہے نہ الف اور تا ہے، تو یہ تعین ہو گیا کیا ہے؟ نہ یہ مؤنث حقیقی ہے نہ مؤنث سماعی ہے۔ تو تعین کیا ہو گیا؟ جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ مذکر۔ عدد کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ہے یا بہت سارے مسلمانوں کے لیے بولا جانے والا اسم، تو خواتین شرکا بتائیں گی کہ عدد کے اعتبار سے واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ خواتین شرکا بتائیں جی کیا ہے؟ جمع ہے۔ معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کے اعتبار سے معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ہم نے بتلایا تھا کہ عام طور پہ نکرہ کی علامت تنوین ہوتی ہے اور معرفہ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الف لام۔ تو اس کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام موجود ہے، تو کیا کہلائے گا؟ یہ معرفہ کہلائے گا۔ اور اعرابی حالت کے اعتبار سے اس کا تعین کرنا ہے کہ کون سی حالت میں، حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے اور حالت جر میں ہے۔ تو یہ کیا تعین کیا گیا ہے یہاں پر کہ یہ کیا ہے؟ حالت نصب و جر میں۔ کیوں نصب و جر میں؟ کہ نون اور یا آپس میں کیا ہو چکے ہیں؟ مل چکے ہیں۔ اور اس کی حالت رفع کیا ہے؟ واو نون ہے۔ اس کی حالت رفع کیا ہے؟ واو نون ہے۔ اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پوری مثالوں کو کرنا ہے۔ ایک مثال اور حل کر دیتے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے آپ نے حل کرنا ہے۔ یہ رجال، خواتین شرکا بتائیں گی مذکر یا مؤنث؟ رجال کا ترجمہ اگر نہیں بھی آتا تو گولتا، مؤنث حقیقی ہے؟ نہیں۔ قیاسی ہے؟ نہیں۔ سماعی ہے؟ نہیں۔ تو کیا ہوا؟ مذکر۔ جی۔ واحد تثنیہ جمع، جمع ہے بہت سارے مردوں کے لیے بولا جانے والا اسم، نکیرہ یا معرفہ؟ میں نے بتایا تھا کہ عام طور پہ نکیرہ اور معرفہ کی پہچان کیا ہوگی؟ الف لام اور تنوین۔ الف لام کس کی علامت ہے؟ معرفہ کی۔ تنوین کس کی علامت ہے؟ اس کے آخر میں کیا ہے؟ تو کیا کہلائے گا؟ یہ نکیرہ۔ حالت اعرابی حالت کے لحاظ سے کیا ہے؟ حالت رفع، حالت نصب یا حالت جر؟ حالت رفع، اعراب بالحرکت۔ یاد رہے میں یہ بات بتلا دوں، دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ہی اسم کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، اس کے بعد آپ اس اسم پر ہی غور کر رہے ہیں کہ یہ اسم کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، جو ہے نا معرفہ ہے، نکرہ ہے۔ یہ بہت اچھی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، حل بھی ہو جائے گی، لیکن جب تک آپ خود قرآن کھول کر ایک صفحہ، 2 صفحے، آدھا صفحہ اس طرح نہیں پڑھیں گے کہ آپ کو معلوم ہو رہا ہو کہ یہ اسم جو میں پڑھ رہا ہوں یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا اس کے اعتبار سے، مذکر ہے، مؤنث ہے، یہ نکرہ ہے، معرفہ ہے، حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، حالت جر ہے، اس وقت تک آپ کو یہاں اگر سمجھ میں آ بھی جائے گا، کیونکہ یہاں الگ الگ ہے نا، ہر چیز الگ الگ ہے، لہٰذا نکالنا آسان ہے۔ درمیان آیت کے جب آپ کو غور کرنا آ جائے، جب آپ کو نکالنا آ جائے، تو تب کیا ہوتا ہے؟
اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ نے سبق سمجھ بھی لیا ہے اور اب آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، قرآن کریم میں اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تمام شرکاء سے گزارش ہوگی کہ ہمارا اسم کا ایک حصہ کمپلیٹ ہو گیا ہے جب ہم ایک ایک اسم کو لے کر تنہا تنہا مفرد لیتے ہیں اور اس کا تعین کرتے ہیں، تو اب آپ کم از کم یہ کام شروع کیجئے۔ جتنی بھی تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ رات و دن میں 4 ہر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں صفحے پڑھتے ہیں، تو آدھا صفحہ سمجھ کر پڑھیے، باقی اپنی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ تلاوت کے بغیر تو آپ کے دن کا آغاز ہو ہی نہ، اور اگر ممکن ہو تو اپنے اپنے آفیسز میں کام کا آغاز ترجمہ قرآن سے کیجیے، اور 2 لوگ بیٹھیں، 4 لوگ بیٹھیں، آپ تعین کر لیں کہ صبح 8:05 پر یا 8 بجے آفس کے فلاں کمرے میں ہم دن کا آغاز قرآن کریم کے ترجمہ کے ساتھ کریں گے۔ یقین مانیں آہستہ کبھی 2 لوگ ہوں گے، پھر 4 لوگ ہوں گے، آہستہ 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 لوگوں کی تعداد خود بخود بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ نے ان کو قرآن کریم کے ترجمے سے کیا کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اپنا اجرا کیا ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ کو پڑھ کے جانا ہوگا، بیان کرنا ہوگا۔ خود پڑھ لینا آسان ہوتا ہے، کسی کے سامنے بولتے وقت ذرا تھوڑا، تو آپ کا اپنا قرآن کیا ہوتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ پھر آپ قرآن کریم کو جب ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو غور کیجئے کہ کیا کیا پڑھا جا رہا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ اس طریقے سے قرآن کریم میں جب تک اپلائی نہیں کریں گے تو یہ کورس ختم ہو جائے گا، آپ کو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ اکثر ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ جب تک آپ بولیں نہ، جب تک آپ اپلائی نہ کریں، اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آتی، اور الگ الگ بھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب درمیان سے نکالنا ہے، جملے کے درمیان سے بات نکالنا ہے کہ بھئی یہ بات ہے یہاں پر، یہ سمجھ آ گئی۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا سبق جب شروع ہوگا تو اب ہم کیا کریں گے، ان سارے اسماء کو ملائیں گے، 2 اسماء کو آپس میں ملائیں گے۔ 2 اسماء جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ان کے اعراب کیسے ہوتے ہیں، ان کے ترجمہ کو ہم کس طریقے سے کریں گے۔ پھر 2 مل جائیں گے، جب 2 مل جائیں گے پھر آخر میں ہم جا کر ان کو ایک جملہ بنائیں گے، پھر اس جملے کو ہم جملہ فعلیہ میں فعل سے جملہ بنائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کو قرآن کریم کا پوری گرامر تو ایسے نہیں آ جائے گی کہ آپ ساری، لیکن آپ کو پتہ چلے گا یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کا ترجمہ یہ کرنا ہے، اس کا ترجمہ یہ کرنا ہے، یہ ترجمہ کریں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، یہ ترجمہ کریں گے تو معنی یہ ہو جائے گا۔ خود بخود آپ کو آنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کا آغاز آپ کیا کریں گے، اپنے آپ سے کریں گے۔ کیونکہ میں نے گزشتہ کلاس میں آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ہم جب جوان ہوتے ہیں نا، پڑھنے کے بعد، پڑھائی کے دوران تو ابا جی کا مال ہوتا ہے، خرچ ہو رہا ہوتا ہے، جو ہے نا جیسے جوان ہوتے ہیں تو پہلے اپنے معاشرے کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محلہ تبدیل ہو جائے، گلی تبدیل ہو جائے، تو کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے اس وقت شادی کا وقت ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیگم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلے اس پہ کام کرتے ہیں، یہ تبدیل ہو جائے۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی دال نہیں گل رہی تو بچہ ہو چکا ہوتا ہے، کہتے چلے ہم 2 تو تبدیل نہیں ہو سکے، اب اس کو کیا کر لیجئے، تبدیل کر لیجئے۔ اب اس کی تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہی ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، 2-4 بچے ہو جاتے ہیں، تو اب معاملہ جو ہے نا اسی پہ تک، اس کو تبدیل کریں، اس کو تبدیل کریں، اس کو تبدیل کریں، یہی چکر رہتا ہے کہ کس کو تبدیل کریں۔ چلے اس پہ نہیں توجہ ہو سکی، اگلے پہ کیا کریں گے، توجہ دیں گے، تو اگلے پہ توجہ دیں گے، یہاں تک کہ نوبت آ جاتی ہے بڑھاپے کی ریٹ۔ 40 سال کے بعد آپ کو ویسے ہی بونس لائف شروع ہو جاتی ہے، جب 40 سال آتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ بھئی نہ وہ تبدیل ہو سکا، نہ گھر تبدیل ہو سکا، نہ بچے تبدیل ہو سکے، لہٰذا اب خود تبدیل ہو جاؤ۔ خود تبدیل ہونے کے لیے جب وہ تیار ہوتا ہے تو اس وقت پھر اس کے اعضاء کیا ہو چکے ہوتے ہیں، یا تو کمزور ہو چکے ہوتے ہیں یا جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ پہلے دن ہی سوچ لیتا کہ پہلے میں خود تبدیل ہو جاؤں، باقی خود بخود تبدیل ہو جائیں گے، تو معاملہ کیا ہو جاتا، اب تک تبدیل ہو چکا ہوتا۔ لہٰذا ہم نے آغاز کرنا ہے اپنے سے، پہلے میں پڑھوں گا، ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، قرآن کو معانی کے ساتھ پڑھوں گا، پھر اپنی اولاد کو کہوں گا، پھر اپنی بیوی سے کہوں گا، پھر اپنے بچوں سے کہوں گا، تب تو وہ پڑھیں گے۔ میں خود تو قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤں، میں کبھی مسجد کا رخ نہ کروں اور اولاد سے کہوں کہ نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ خود صبح جو ہے نا فجر میں سوتے رہیں، اولاد مسجد میں جا کے نماز پڑھے، ایسا
نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام کو کوئی، تو آپ پہلے عملی نمونہ ہوتے اس کا، آپ کہتے اور صحابہ کیا کرتے، دل و جان سے کیا کر رہے ہوتے، اس پر عمل کر رہے ہوتے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے یاد ہوگی آپ کو، جب صلح حدیبیہ ہو گیا اور مسلمانوں کو واپس جانے کا معاہدہ ہو گیا، تو صحابہ کرام اس بہت مضمحل تھے، بڑے دل گرفتہ تھے، خاص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر صحابہ کرام سے کہا کہ قربانی کرو اور اپنے اپنے سروں کو کیا کرو، منڈوا لو۔ کوئی صحابی اپنے خیمے سے نکل کر قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنے حالات ہو چکے تھے کہ ایسا معاہدہ ہم نے کیا کیوں کہ جس میں ہم جو ہے نا مغلوب اور وہ لوگ کیا ہوں، غالب ہوں۔ صحابہ کرام کے اوپر بڑی گراں گزر رہی تھی حالت، آپ خیمہ میں تشریف لے گئے، اور یہ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمارے ہاں تو کہتے ہیں بیوی سے مشورہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ خیمہ میں گئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے ساتھ ام المؤمنین اس وقت موجود تھیں، ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ام سلمہ، حالت یہ ہے صحابہ کرام کی کہ میں نے انہیں قربانی کرنے اور بال منڈوانے کا کہا، لیکن کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہے کہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ باہر نکلیں، اپنی قربانی کریں، سر منڈوائیں، احرام کھول دیں، آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ کرام خود بخود عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ نے قربانی کی، سر منڈوایا، احرام کھولا، اور تمام صحابہ کرام بھی کیا ہو گیا، خود بخود عمل کر۔ یہ صحابہ کرام کا ایک انداز تھا، ایک طریقہ تھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر جان قربان کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلند مقام دیا۔ تو عزیزان محترم، قرآن سے تعلق بنانے کے لیے، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں جس کلاسز میں آپ آئے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آج صبح شدید سردی تھی، اچانک موسم تبدیل ہو گیا، ورنہ کراچی میں فروری میں سردی نہیں ہوتی، ایک دو دن گرمی پڑ رہی تھی، اچانک سردی کی لہر آئی ہے، اور جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ صبح جب فجر کے لیے آدمی اٹھتا ہے تو کلاس کے لیے کیسے جاؤں گا، کیسے پڑھوں گا۔ لیکن حوصلوں کو ذرا وہ کیجئے کہ ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، رب کا فرمان پڑھنے جا رہے ہیں، لہٰذا کلاس کے اندر باقاعدگی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک کلاس اور دوسری کلاس میں ہمارا کم از کم 7 دن کا وقفہ ہے، 7 دن آپ کلاس میں نہیں ہوتے۔ اب ان 7 دنوں میں اس سبق کو اگر آپ روزانہ 5 منٹ بھی دیں تو 35 منٹ ہو جائیں گے۔ یہ 5 منٹ بھی اگر آپ اس کو دیں گے نا روزانہ، تو انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیا، سمجھ میں آ گیا، تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو ہائی لائٹ کر دیا۔ بہت ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اخبار جیسی فضول چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہے نا پتہ ہی نہیں ہوتا، جو ہے نا تو اس کو پڑھ لیا، بھائی یہ میرا سبق ہے، یہ میرا قرآن کا سبق ہے۔ اور سب سے اہم بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر ابھی آپ کو مشکل ہے تو آپ کسی بھی مفسر کا، مترجم کا قرآن لے لیجئے اور دیکھ کر اسے ترجمہ گھر میں، یا تو گھر میں عادت بنا لیجئے کہ فجر کے وقت ناشتے میں ہم کیا کریں گے، اس کام کو لے کے چلیں گے، ترجمہ کریں گے، یا پھر اپنے آفیسز میں جو ہے نا ضرور معمول بنا لیجئے کہ ایک کمرے کو متعین کر لیجئے۔ اور میرے خیال سے ہم جہاں بھی کام کر رہے ہوں، کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں کے لوگ ہمیں کہیں کہ نہیں نہیں بھائی یہاں پہ ہم ترجمہ قرآن سے جو ہے نا آغاز نہیں کر سکتے، یا ہم نہیں کرنے دیں گے، یا آپ یہ غلط کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا۔ جہاں جہاں آپ کہیں بھئی ہم نے، ہر شخص کہے گا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ صبح ہمارا کام کیا ہو، ایک بابرکت طریقے سے ہو، قرآن کے آغاز سے ہو، اس طریقے سے آپ کو موقع ملے گا قرآن کو پیش کرنے کا، قرآن کو پڑھنے کا۔ اسی میں سے آپ کو لوگ ملیں گے جو آپ کو نظر آئے کہ قرآن کریم میں دلچسپی لے رہا ہے، اس کو اپنے ماہانہ تنخواہ سے قرآن کریم کا ترجمہ لے کر گفٹ کر دیا، ان سب لوگوں کو گفٹ کر دیا، روزانہ 1-2 لوگوں کو گفٹ کر دیا، تو آپ ایک سلسلہ چل پڑے گا، اور آپ کے وہ لگایا ہوا پودا جب وہاں لوگ کام کریں گے، جو وہاں سے جائے گا کسی اور جگہ جائے گا، کسی اور جگہ جائے گا، کسی اور جگہ جائے گا، تو وہ کیا کرے گا، قرآن کریم کو کیا کرے گا، آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ بالکل یہی انداز یہاں پہ اختیار کیجیے۔ جو پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھ آپ کے بچے آ رہے ہیں الحمدللہ، نہیں آ رہے ہیں تو گھر جا کر ان کو سمجھائیے، جتنا آپ کو آتا ہے ان کو سمجھا دیجیے، جتنا آپ نے پڑھا ان کو سمجھا دیجیے، ان کو بتا دیجیے میں نے یہ پڑھا ہے آج کے سبق میں، تو بچے پک بھی کرتے ہیں اور اس سے آپ کا اجرا ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان کا بھی ذوق پیدا ہوگا، ان کا بھی شوق پیدا ہوگا، اپنے دوست احباب کا بھی ذوق پیدا ہوگا، وہ بھی آپ کے ساتھ کیا ہوں گے، آنے کے لیے تیار ہوں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کا بندہ
جو کل تک اس کو ایک لفظ نہیں آتا تھا، آج قرآن کریم کو جو ہے نا اچھی طریقے سے سمجھ لگا۔ میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں پر ابھی صاحب بیٹھے تھے، اٹھ کے چلے گئے، لہٰذا میں نہیں موجود سامنے تھا۔ یہ بھی کوئی مفسر، محدث یا کسی عربی مدرسے کے نہیں پڑھے ہوئے، اسی طریقے سے ایک کورس ہم نے کروایا تھا کسی مسجد میں، وہاں پر باقاعدگی کے ساتھ شریک ہوئے۔ اس کے بعد ان کا ذوق بڑھا، قرآن کریم پڑھتے تھے کہ جی مجھے ترجمہ کے ساتھ آنا چاہیے، انہوں نے ذرا اور ذوق بڑھایا کہ اس کو ذرا باقاعدہ کے ساتھ پڑھنا، 2-3 تفاسیر سے پڑھنا شروع کر دیا ایک آیت کو۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ان کو قرآن کریم کا ترجمہ کرنا بھی آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے، اور جو ہے نا کرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی کوئی ایسی تجوید۔ پھر اس کے بعد ان کو شوق ہوا کہ تجوید، تو یہاں ہمارے یہاں وقت کم ہوتا ہے، ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے، ہمارا جو دوسرا کورس ہے اس میں ہم ہفتے میں 4 دن کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ وقت ہوتا ہے۔ تو وہاں آئے، وہاں اپنی تجوید بھی درست کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لگا لیا ہے، خود بھی لگے ہوئے ہیں، تو آہستہ آہستہ سب کچھ آ رہا ہے انہیں، کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی ہمارے کورسز کے اندر سے بہت سارے لوگ اٹھ کر اب یہ کورس کروا بھی رہے ہیں۔ تو کیا ہے، صرف محنت ہے، قرآن کریم سے تعلق ہے، اور میں اور آپ سب جانتے ہیں، اور میرے اور آپ سب کا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جو آپ سیکھ رہے ہیں اوروں کو سکھائیے، اوروں کو ترغیب دیجیے، اوروں کو تبلیغ کیجیے، اور لوگوں کو قرآن سے جوڑ لیجیے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر، جب قیامت کی علامات سر اٹھا رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، مجھے اور آپ کو ایک فرد ایسا مل جائے جو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کر اپنی جو ہے نا دنیا بھی سنوار لے اور آخرت سنوار لے، تو میری اور آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ ہمیں جمع غفیر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہاں پر ہزاروں لوگ ہوں گے تب کلاس ہونی چاہیے، 1000 ایک بندہ ہو، اگر وہ اپنی زندگی تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے، تو میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے کیا کریں، پڑھائیں، اسے سمجھائیں، اس کی زندگی تبدیل کریں، کیونکہ ہمارے لیے امت کا ایک ایک فرد کیا ہے، قیمتی ہے۔ ایک ایک جو ہے نا فرد ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک تبدیل ہو گیا، ایک فرد کی تبدیلی ایک خاندان کی تبدیلی ہے۔ مثلا آپ سب لوگ کسی نہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا خاندان میں تبدیل ہونا پورے خاندان کے اندر تبدیلی کا باعث بنے گا، تو پورا خاندان جو ہے نا اس کو آپ دین کی طرف لے کر آئیں گے۔ جب پورے خاندان میں ہم ایک جڑیں مضبوط کر لیں گے تو انشاءاللہ اس خاندان کو دیکھتے ہوئے دیگر خاندان بھی تبدیل ہوں گے، اور اسی طریقے سے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے۔ لیکن میں نے پہلے جو ہے بتلا دیا، مثال دے کر بتلا دیا کہ آغاز کس سے کرنا ہے، خود تبدیل ہونے سے کرنا ہے، اوروں کو بھی بدلنا ہے، لیکن پہلے خود تڑپنا ہی نہیں، اوروں کو بھی تڑپانا ہے۔ لیکن یہاں پر معاشرہ شعر ذرا الٹ ہو گیا، یہاں پر اوروں کو تڑپانا ہے، خود تڑپیں یا نہ تڑپیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ سے ڈسکس کرنے کا، آپ کو سمجھانے کا، آپ کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے دلوں میں قرآن کی محبت اجاگر ہو، قرآن سے تعلق مضبوط ہو، اور یہی قرآن، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میری اور آپ کی زندگیوں میں بھی انقلاب کا باعث بنے گا، اور آخرت میں تو اسی کی بدولت کامیابی یقینی اور لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔